यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा अहम और बड़ा ख़ास है और ये तवज्जो तलब है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी सारी कोशिशें, सारा कुछ बेकार हो जाता है। जितनी वो मेहनत करते हैं सारी मेहनत रायगा चली जाती है। और इससे बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि वो नफसियाती भी हो जाते हैं। ठीक है, नफसियाती हद तक यानी पागलपन की हद तक चले जाते हैं। तो वो कौन सी अलामत है जो अच्छे खासे कामयाब इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती और किसी काम को करने नहीं देती? तो ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये हल्का ज़ैल यानी बीच वाली उंगली के नीचे का उभार। बीच वाली उंगली के नीचे का उभार बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और ये जो लकीर मैंने बनाई है ये लकीर जनी कमज़ोर सी लकीर हो। ये जो इस तरह की जनी लकीर अगर हो किसी के हाथ में, ये उभार पर इस तरह का निशान अगर ये बनाती है तो ऐसे लोग नाकाम लोग होते हैं। ये कोशिश भी कर लें, हर तरह की मेहनत भी कर लें, मगर ये कामयाब नहीं होते। क्यों? कि किसी एक चीज़ पर रुक नहीं सकते। मिसाल, अभी इन्होंने किसी काम का इरादा किया, थोड़ी देर बाद किसी और काम का इरादा कर लेंगे। और इसी तरह आप यहाँ देखें कि ये ज़िंदगी की लकीर, ये रही ज़िंदगी की लकीर और ये है दिमाग की लकीर। ठीक है, और बाज़ लोगों के हाथ में आपको जो ना ये दिल की लकीर नहीं मिलेगी, वो इस लकीर के साथ या तो यहाँ से टच हो रही होगी या इसके साथ ये मिल रही होगी। इस तरह मिलने से भी ये मुराद होती है कि ऐसे लोग भी यानी अपने तौर पर सही बात करते हैं, सही काम करते हैं, लेकिन जो ना इनको काम में कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इनके दिमाग के ऊपर इनके दिल का कंट्रोल होता है। इनका जो दिल चाहता है ये वो करते हैं, इनका जो दिमाग चाहता है वो नहीं करते। और अगर खुदा न खास्ता इसके साथ अगर ऐसा भी है और इस तरह की पोजीशन भी है और अगर ऐसा भी है, फिर तो ये समझना कि नाकाम तरीन लोगों की सफ़ में ये लोग शामिल होते हैं। क्यों? कि ऐसे लोग मेहनत, जफ़ाकशी सब कुछ करते हैं। ये नहीं होता कि ये लोग मेहनत नहीं करते या कोशिश नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, ये सब कुछ करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि इनको जादू टूने वाले बाबों के पास भेजना शुरू कर देते हैं कि जाओ जी, तुम पर किसने जादू कर दिया। अब ये बेचारे जो पैसे इसके पास होते हैं वो जादूगरों को जा के देना शुरू कर देता है, बाबों को जाके देने शुरू कर देता है, जी मेरे पे किसने तावीज़ किया, मेरा रोज़गार नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। हालांकि होता कुछ नहीं। इनकी जो दिल की लकीर, जो दिमाग की लकीर पर हाई हो रही है, कोशिश करें कि दिमाग से काम लें तो यकीन करें कि बेहतर हो सकते हैं। और ये जो हल्का ज़ैल जो है ये कमज़ोर है, कोशिश करें इस पर तवज्जो न दें और डट के मेहनत करें। इंशाल्लाह यकीन करें कि ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। और बाज़ हाथों में ऐसा भी होता है, मैं आपको बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। बाज़ हाथों में इस तरह होता है कि दिल और दिमाग की ये एक ही लकीर होती है, ये एक ही लकीर होती है, आगे दिल की लकीर इनके नहीं होती। तो ये लोग भी वही लोग होते हैं कि आप कोई बात कर रहे हैं, मिसाल लो अगर आप एक मौजू पे बात कर रहे हैं, आपकी हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं, मिसाल के तरह आप किसी मौजू में बैठ के हवाई जहाज़ की बात करें तो फौरी आके कहेंगे जी रक्षा इतने रुपए में, इतने रुपए में उधर जाता है। तो भाई हम बात तो जहाज़ की कर रहे हैं, आप रक्षा बीच में कहाँ से ले? तो ये वही लोग होते हैं जो हर काम में यानी करते करते अचानक बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग नाकाम होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों के हाथ में, अजीज़ों के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में अगर इस तरह की लकीर देखें तो उनको गाइड करने की कोशिश करें कि भाई आप जो ना दिमाग की सुने, दिल की न सुने। जो दिल कहे वो बिल्कुल ना करें, जो दिमाग में है उसको लेकर चलें। इंशाअल्लाह देखें कैसे कामयाब होते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो सवाल किया है मुस्तफ़ा ने किया है लाहौर से, शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरेगी और हालात कब अच्छे होंगे? आपकी शादीशुदा लाइफ अल्लाह के फजल से अच्छी गुजरेगी और हालात बेहतर रहेंगे। अगला सवाल के शकीला आफ्ताब ने सरगोदा से, जहां मंगनी हुई वहां झगड़े चल रहे हैं, शादी वहीं होगी या नहीं? आपकी शादी पसंद की होने के चांस हैं और बेहतर रहेगी। अगला सवाल किया आयशा ने मुल्तान से, एक शादी ख़त्म हो चुकी है, जब दूसरी शादी होगी तो कब होगी? दूसरी शादी के लिए 2024 का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह 2024 में हालात बेहतर होंगे।
اس کے بعد سوال کیا شیر محمد نے بلوچستان سے، میں اپنا رشتہ جہاں بیچتا تھا وہاں سے اچھا جواب نہیں آتا، شادی وہیں ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی گھر والوں کی مرضی کی ہوگی، پسند کی شادی کا کوئی چانس نہیں ہے، تو کسی کے یہاں رشتہ مت بھیجیں کیونکہ رشتہ مشکل سے ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ایس ایچ راول پنڈی سے، باہر ملک کا سفر کب ہوگا؟ شادی سے پہلے ہوگا یا شادی کے بعد ہوگا؟ شادی سے پہلے سفر کا کوئی امکان نہیں، شادی کے بعد سفر کے چانس موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا علی شیر نے لاہور سے، باہر کب جاؤں گا، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے حالات 2022 میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ باہر بھی جائیں گے۔ اگلا سوال کہ توبہ نے شادی کب ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی؟ لاہور سے، شادی آپ کی 2021 میں ہوگی اور زندگی اچھی گزرے گی۔ اس کے بعد سوال کہ سلطان محمود نے ملتان سے، میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ آپ کے اچھے وقت کا آغاز ہو چکا ہے، ذرا جلدی کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے بی آر نے، شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کہ صوبیہ نے انڈیا سے، شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی؟ زندگی آپ کی اللہ کے فضل سے اچھی گزرے گی اور حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا مریم نے فیصل آباد سے، 4 سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہوئی، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے طلاق دے رہے ہیں یا ساتھ رکھیں؟ وہی آپ کے اولاد ہوگی، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، کوشش کریں اپنا علاج کروائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا معصومہ نے سیالکوٹ سے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی، دولت آئے گی یا نہیں؟ دولت انشاءاللہ آئے گی آپ کے پاس اور حالات بھی بدلیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا محمد سکیم نے کویت سے، دولت کب ملے گی؟ 2023 کا انتظار کریں، 2023 آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے بعد سوال کہ حمیرہ نے کراچی سے، میرے شوہر سعودیہ میں ہیں، چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ وہیں رہوں، مجھے اپنے پاس بلا لیں، میرے پاس آ کر رہیں گے کب ایسا ہوگا؟ بھئی آپ باہر چلی جائیں، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں۔ اگلا سوال کہ نگت نے لاہور سے، زندگی کیسے رہے گی، باہر ملک جاؤں گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی کوئی لکیر نہیں ہے، باہر کے چانس نظر نہیں آتے۔ اگلا سوال کہ نقاش نے مستق آباد سے، پہلی شادی 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، دوسری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی کے چانس فی الحال تو نظر نہیں آتے، ہاں 2 سال کے بعد اگر کوئی ایسا چکر بن جائے تو کہا نہیں جا سکتا۔ رخسانہ خان، دولت کب آئے گی؟ آپ کے حالات 2023 میں بدلیں گے اور دولت بھی آئے گی۔ رخسار خان۔ اگلا سوال کیا آصف، محمد آصف نے اسلام آباد سے، شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، کامیاب رہے گی؟ شادی کامیاب رہے گی اور پسند کی ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا 841 نے پتوکی سے، شادی کب ہوگی، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ شادی آپ کی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی۔ اگلا سوال کیا سحر نے کراچی سے، اکثر بیمار رہتی ہوں، طبیعت کب ٹھیک ہوگی اور شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ شادی ارینج میرج ہوگی اور صحت کی لکیر آپ کی اچھی ہوتی جا رہی ہے، آپ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کہ محمد بلول نے گجرانوالہ سے، 3 سال ہو گئے ہیں کام میں ناکام رہا ہوں، دولت اور کامیابی کب ملے گی؟ آپ کوشش کریں میرے بھائی، یہ 2020 جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں بہت سی کامیابیاں ملنے کے چانس ہیں۔ ہاتھ میں دشمنی کی لکیر، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا کہ ہاتھ میں جو دشمنی کی لکیر ہوتی ہے وہ کون سی جگہ پہ ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے، اور میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ دشمنی سے نجات کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے اور کون سا عمل کرنا چاہیے۔ ہری پور سے ہمیں سوال کیا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں لیکن ہماری بھابھی جو ہے وہ ہمارے شوہر پر تعویذ گنڈے وغیرہ کرواتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے شوہر بات بے بات لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگے ہیں، اور کچھ سوال ہمیں چکوال سے بھیجے گئے جس میں کہا ہے کہ جی ہماری زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی، ہماری پڑوسن جو ہے میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے لگی ہے
جس کی وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کرتا ہے اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ اور جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں، کچھ ماہ میں یا کچھ سالوں میں شوہر جو ہے مجھے فارغ کر دیں گے۔ حالانکہ میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، خاندان کے بھی اچھے ہیں، لیکن یہ پریشانی جو ہے کہ دشمنی، یا تو مجھ سے حسد کرنے والی کچھ عورتیں، کچھ سہیلیاں ہماری ایسی ہیں کہ وہ میرے شوہر کی کامیابی دیکھ کر میرے شوہر پر ڈورے ڈالتی ہیں اور میرے شوہر کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں بابوں کے پاس جا کے یا عاملوں کے پاس جا کر ایسے تعویذ وغیرہ کرواتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس کا حل آپ ہمیں بتائیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ وظیفہ سائیوال کی ایک عورت کو بتایا تھا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اس کے عزیز اس کی شادی کے خلاف تھے، کیونکہ جب برا وقت تھا تو ان کا کوئی نہیں تھا، اب ان کے شوہر کا جب اچھا وقت آیا تو سارے ان کے رشتہ دار بننا شروع ہو گئے اور سارے ان کے قریب ہو گئے، تو پھر ان میں لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد ہونے شروع ہوئے۔ پھر ان کو ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے ہی ایک وظیفہ بتایا تھا کہ دشمنی سے نجات کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دشمن زیر ہوگا اور شوہر رائے راست پہ آئے گا، اور جس طرح وہ بھٹک رہا ہے یا جس طرح وہ بھٹک جائے گا یا جس طرح سے کہ ہماری زندگی آگے ڈسٹرب ہو جائے گی، اس سب سے کس طرح نجات ملے گی۔ تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ 333 مرتبہ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھیں، 333 مرتبہ۔ یہ 2 لینوں کی صورت ہے، کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر جو قرآن نہیں پڑھے، نماز جو پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ آتی ہے، نہیں تو سیکھی جا سکتی ہے۔ اور آج کل تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی مولوی مولانا کے پاس جا کر سیکھیں، آج کل نیٹ میں ہر چیز موجود ہے۔ آپ سورہ کوثر نکالیں، اس کو 2-4 بار سنیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گی، اور آپ کو دشمنوں سے نجات ملے گی، حاسدوں سے نجات ملے گی، مشکلوں سے نجات ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ تو آج سے آپ شروع کریں سورہ کوثر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے لیے اور ہمارے چینل کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔